آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے سب سے مظلوم صحابی ہیں. صحابہ کرام میں سے سب سے مظلوم صحابی حضرت امیر معاویہ ہیں. اگر دین اسلام کی خدمات دیکھی جائیں، دین اسلام کے لیے قربانیاں دیکھی جائیں، تو جتنی حضرت معاویہ کی قربانیاں ہیں کسی کی نہیں. آپ غور کریں، سیدنا صدیق اکبر جب امیر المؤمنین بنتے ہیں 2 سال 3 ماہ تک انہوں نے اسلام پر حکومت کی، یعنی انہوں نے اسلام کو پھیلایا اور غالباً 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا، 10 سال اور 6 ماہ انہوں نے حکومت کر کے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا، غالباً 12 دن کم 12 سال انہوں نے حکومت کی اور 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. اس کے بعد حضرت علی کا زمانہ آیا، غالباً 5.25 لاکھ مربع میل زمین پر انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا. اس کے بعد حضرت حسن کا دور آیا، حضرت حسن نے 44 لاکھ سے غالباً تھوڑا سا اوپر اسلام کا پرچم لہرایا. لیکن حضرت حسن نے جب حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس وقت یہ عظیم مرد کلندر تھا جس نے 1-2 نہیں، جس نے 10-20 نہیں بلکہ پورے 64 لاکھ اور 65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا کر یہ بتا دیا اگر سب سے زیادہ کسی نے اسلام کی خدمت کی ہے تو وہ امیر معاویہ ہے. وہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ ہے. اور 22.5 لاکھ مربع میل حضرت فاروق اعظم نے اسلام کا پرچم لہرایا. لیکن 64,000 اور 65 لاکھ مربع میل اس وقت آدھی دنیا بنتی تھی. اس زمانے میں 1.20 کروڑ پوری دنیا کا کل رقبہ تھا اور 64 لاکھ آدھی دنیا بنتی تھی. ہمارے پاکستان جیسے 22 ملکوں پر حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی. کتنے ملکوں پر؟ 22 ملکوں پر. کتنا کام کیا اسلام کے لیے، اتنے علاقے فتح کیا آپ سوچ نہیں سکتے. مراکش سے چل کر مکران تک یہ سارے علاقے حضرت امیر معاویہ نے فتح کیے. یہ ہمارا اپنا افغانستان، یہ جلال آباد، یہ سمرقند، یہ حضرت معاویہ نے فتح کیے. آج بھی پشاور اگر کوئی گیا ہو، اصحاب بابا کے نام سے قبریں موجود ہیں. وہاں پر جس صحابی کو حضرت معاویہ نے گورنر بنا کر اور ایک فوج کا سربراہ بنا کر یہاں پر بھیجا تھا پشاور کی طرف، اس نے پشاور کو فتح کیا. نام ان کا سنان ابن مسلمہ تھا. سنان ابن مسلمہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے 12,000 کا لشکر لے کر پشاور کو فتح کیا. آج ان کی قبر اصحاب بابا کے نام سے پشاور میں موجود. کس علاقے سے معاویہ اٹھا اور کہاں آ گیا، کتنا کام کیا. کساریہ جیسا شہر، ایک شہر تھا جس کا نام کساریہ تھا اور اس میں بیک وقت 1 لاکھ فوجی صرف پہرا دیتے تھے. صرف پہرا دینے والے 1 لاکھ فوجی ہوتے تھے. اور حضرت امیر معاویہ نے خود سربراہ ہونے کی حیثیت سے لشکر کی قیادت کی صورت میں اس جگہ کو فتح کیا. خود سربراہ ہو کر، یہ نہیں کہ کسی کو بھیج دیا آپ جا کر فتح کریں، کسی کو کہا آپ جا کر یہ علاقہ فتح کریں، نہیں، خود بذات خود. آج سب سے زیادہ مظلوم صحابی حضرت معاویہ ہیں. ان کے والد کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کی والدہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، بذات خود ان کو گالیاں دی جاتی ہیں. اور عام گالیاں نہیں دی جاتی، ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں. اس طرح گالیاں جو عام انسان بھی نہیں دیتا. ایک بغیرت نے کتاب لکھی خصائل معاویہ کے نام سے، 1100 صفحوں پر وہ کتاب مشتمل ہے اور وہ صرف حضرت معاویہ کے خلاف لکھی جانے والی کتاب ہے. کس وجہ سے؟ بھائی حضرت علی سے اختلاف کیا. حضرت علی سے اگر اختلاف کیا تو کسی وجہ سے کیا. حضرت علی سے اگر اختلاف کیا تو اس کے پیچھے بنیاد موجود ہے. حضرت علی کی فوج میں حضرت عثمان کے جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، حضرت علی کی فوج میں وہ لوگ موجود تھے. حضرت معاویہ نے کہا اے علی آپ یا تو مجھے وہ لوگ دے دے یا ان لوگوں کو ختم کر دے، تو میں آپ کے ساتھ نہیں لڑتا. یہ وجہ تھی.
یہ اجتہاد تھا، اپنی جگہ پر حضرت معاویہ بھی درست تھے، اپنی جگہ پر حضرت علی بھی درست تھے، دونوں ٹھیک تھے۔ لیکن اگر دونوں کو دیکھا جائے، حضرت معاویہ سے پوچھا گیا، حضرت معاویہ نے ایک دفعہ ایک جگہ پر ایک مشاعرے میں کہا، لوگ اشعار سناتے تھے، آپ نے کہا اگر کوئی بندہ حضرت علی کی شان میں شعر پڑھتا ہے اور اگر وہ شعر مجھے پسند آ جاتا ہے 1000 دینار کا میں اس کو انعام دوں گا۔ ایک بندے نے شعر پڑھا، آپ کو پسند نہیں آیا، دوسرے نے شعر پڑھا، آپ کو پسند نہیں آیا، تیسرے نے شعر پڑھا، آپ کو پسند نہیں آیا، ایک آدمی نے ایسا شعر پڑھا جو حضرت معاویہ کے دل کو لگا، حضرت علی کی شان میں وہ شعر تھا، آپ نے اسے 7000 دینار کا انعام دیا۔ کتنے دینار کا انعام دیا؟ اگر دشمنی تھی تو کوئی دشمن کی تعریف پر کبھی کسی کو انعام دیتا ہے؟ اگر دشمنی ہوتی تو دشمن کی تعریف پر آپ کے سامنے کوئی بندہ آپ کے دشمن کی تعریف کرے، آپ جیب سے 500 روپے نکال کر دیں گے اس کو کہ بھائی کیوں وہ دشمن ہے؟ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دشمن نہیں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپس میں بھائی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں ان کی رشتہ داریاں ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں پیار ہے۔ اور یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے کہ دو آدمی لڑے اور ہمیشہ دونوں کی غلطی ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے دو آدمی لڑتے ہیں، ایک کی بھی غلطی نہیں ہوتی۔ دلیل آپ قرآن اٹھائیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دینے گئے تو پیچھے ہارون کو کہا، ہارون میں جا رہا ہوں وہاں پر دعوت دینے، تم نے پیچھے قوم کو سنبھالنا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں آؤں اور قوم گمراہ ہو جائے۔ اب حضرت موسیٰ چلے گئے، جب وہاں پر جا کر پہنچے تو حضرت اس کو فرعون کو جو دعوت دینی تھی وہ دے دی، پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑا ہوا تھا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ تشریف لائے تو قوم گمراہ ہو چکی تھی، قوم بچڑے کو پوجنے لگ گئی تھی۔ تو آپ نے حضرت ہارون سے کوئی سوال نہیں کیا، حضرت ہارون کو آپ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ نہ ان سے کوئی سوال کیا، نہ ان کی کوئی بات سنی۔ آپ نے فوراً ان کی داڑھی کو اور ان کے سر کے بالوں کو پکڑ کر بازار میں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ بھائی آپ میرے داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو نہ کھینچیے، میرا قصور اس میں نہیں ہے، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے جہاں پر دونوں انبیاء ہیں، جہاں پر دونوں نبی ہیں، دونوں حق پر ہیں، اس کے باوجود لڑ رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ والا معاملہ ہے، اسی طرح یہ والا معاملہ ہے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ حضرت علی اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو جب ان کو یہ خبر ملی، وہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا انہوں نے چھوڑ دیا، وہ رونے لگ گئے اور ہچکیاں لینے لگ گئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جن دو کے آپس میں اتنی محبت ہو، اتنا پیار ہو، ایک مرتبہ کیسر روم نے ایک خط لکھا اور خط لکھ کر اس نے یہ کہا کہ حضرت معاویہ مجھے پتہ چلا ہے کہ حضرت علی تمہارے خلاف جنگ کر رہا ہے، تم آپس میں جنگ کرنے لگے ہو، اگر تمہیں فوج کی ضرورت ہے میں تمہیں فوج دیتا ہوں، اگر اسلحے کی ضرورت ہے میں تمہیں اسلحہ دیتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے جواب دیا، آج وہ جواب کوئی نہیں بتاتا۔ حضرت معاویہ نے اس کیسر روم کو خط کے ذریعے جو جواب دیا آج تاریخوں میں موجود ہے، تاریخ اٹھائی، حضرت معاویہ سے لکھتے ہیں، اور روم کے کتے میں تجھے علم اعلان یہ چیلنج کرنے لگا ہوں، اگر دوبارہ تم نے اس قسم کی بات بھی کی میں فوج لے کر سب سے پہلے روم کا بیڑا غرق کروں گا۔ سب سے پہلے کیا کروں گا؟ روم کا بیڑا غرق کروں گا۔ اگر دشمنی ہوتی تو آپ اس طرح کا جواب دیتے، دو آدمیوں کے درمیان دشمنی ہو، کوئی آپ کو کہے کہ بھائی آپ کا دشمن ہے، آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں، میں آپ کو بندے دیتا ہوں، تو اگر آپ کا دشمن ہوگا آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے مجھے بندے نہ دو، آپ کہیں گے مجھے بندے چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے اسلحہ چاہیے، مجھے لوگ چاہیے، میرے اس سے لڑنا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ چیزیں کوئی نہیں بتاتا، یہاں پر یہ والے واقعات کوئی نہیں بتاتا، اس قسم کے واقعات کوئی نہیں بتاتا کہ بھائی یہ والا معاملہ بھی ہوا ہے، رشتہ داریوں والا معاملہ کوئی نہیں بتاتا۔ میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے ماموں ہیں، کیا ہیں؟ اس امت کے ماموں ہیں۔
ماموں کس طرح ہیں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت معاویہ کی سگی بہن ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کے نکاح میں ہے، پیغمبر کی زوجہ ہے، ہم سب کی ماں ہے۔ تو اس طرح جب یہ ہماری ماں ہو گئی، حضرت معاویہ ان کے سگے بھائی ہیں، حضرت معاویہ ہمارے ماموں ہو گئے، اس پوری امت کے حضرت معاویہ ماموں ہیں، اس وجہ سے ان کو خال المؤمنین کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے ہو، ایک فرقہ ہے وہ حضرت معاویہ کو ماموں نہیں مانتا، اس امت کا ماموں نہیں مانتا، آپ دیکھیے نہ مانے، لیکن ایک اور رشتہ تمہاری کتابوں سے ثابت کر کے میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اس کا جواب مجھے دے دو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بھانجی تھی جس کا نام لیلا تھا، حضرت معاویہ کی بہن حضرت میمونہ کی صاحبزادی جس کا نام لیلا تھا، اس کا نکاح حضرت حسین سے ہوا۔ حضرت حسین سے نکاح ہونے کے بعد وہ جو کربلا کے میدان میں علی اکبر شہید ہوئے وہ ان کے وطن سے تھے۔ اب علی اکبر کو دیکھیے، تمہاری کتابیں اٹھا لو، اپنی کتابوں میں دیکھ لو، اپنی تاریخوں میں دیکھ لو، اپنی تفسیروں میں دیکھ لو۔ میں یہ نہیں کہتا ہماری تاریخ اٹھاؤ، میں یہ نہیں کہتا ہمارے مورخ کو پڑھو، میں یہ نہیں کہتا ہمارے مصنفین کو پڑھو، اپنے ان کو پڑھو۔ آپ دیکھ لو علی اکبر جن کی ماں کا نام لیلا ہے، اور یہ لیلا حضرت میمونہ کی بیٹی ہے، اور یہ حضرت میمونہ حضرت معاویہ کی بہن ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، علی اکبر کی ماں لیلا ہے، اور اس لیلا یہ جو لیلا ہے یہ حضرت میمونہ کی بیٹی ہے، اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ حضرت لیلا کے ماموں ہوئے، تو اس صورت میں علی اکبر کے نانا حضرت ابو سفیان بنتے ہیں۔ اس صورت میں اگر آپ حضرت معاویہ کو پوری امت کا ماموں تسلیم نہیں کرتے ہو، علی اکبر کا تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ تمہارے کتابوں میں لکھا ہے، کیونکہ تم لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، یہ بات تم نے لکھی ہے، ہم نے تو نہیں لکھی۔ تو کسی کی دشمنی ہو، کبھی کوئی کسی کو رشتہ دیتا ہے؟ آپ کو میں نے بتایا نا، کہتے ہیں حضرت علی اور معاویہ کی دشمنی تھی، حضرت علی اور حضرت معاویہ کی کہتے ہیں دشمنی تھی۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین، ان کے نکاح میں حضرت معاویہ کی بھانجی ہے، تو اگر دشمنی ہے تو پھر یہ رشتہ کس طرح ہوا؟ دشمنی میں کبھی تو کوئی رشتہ نہیں دیتا ہوتا۔ تو علی اکبر کے نانا تو حضرت ابو سفیان بنتے ہیں، تو اس صورت میں حضرت معاویہ کو پھر ماموں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اپنی ہماری طرف سے نہ مانو، لیکن جو خود لکھا ہے اس کا کیا کرو گے؟ جو تمہارے مصنفین نے لکھا ہے اس کا کیا کرو گے؟ جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے اس کا کیا کرو گے؟ تو بھائی باہمی اختلاف اگر کسی چیز میں ہے تو اس پر دونوں حضرات اجتہاد کیے ہوئے ہیں، اس طرح کبھی بھی اختلاف نہیں ہوتا، اور دونوں نے آپس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا جو آدمی شہید ہوا، حضرت علی نے ان کی جنازہ پڑھائی ہے، نماز جنازہ حضرت علی نے ان کی پڑھائی ہے، یہ بھی تم لوگوں نے لکھا ہے۔ حضرت علی نے کہا ہے کہ حضرت معاویہ پکے اور ڈھکے مسلمان ہیں، یہ تم نے لکھا ہے، یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو پھر اختلاف کیسا؟ پھر اختلاف کیسا؟ بھائی اگر لڑائی ہوئی بھی ہے، آخر میں صلح بھی تو ہوئی ہے، آخر میں صلح بھی تو ہوئی ہے۔ اب ایک دو گھر والے آپس میں لڑ رہے ہیں 10 سالوں سے، لیکن جب صلح ہوگی تو بات ختم ہو گئی۔ آپ سے کوئی پوچھے نا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی، تو آپ اس سے کہیں پھر کیا ہوا تھا؟ اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی، آپ کے پھر کیا ہوا؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی، لوگ شہید ہوئے، نقصان ہوا، بچے شہید ہوئے، قبیلے تباہ ہو گئے، باہمی فساد ہوا، پھر صلح ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ او بھائی جب صلح ہو گئی تو بات ہی ختم۔ جب صلح ہوئی تو قصہ ہی ختم ہو گیا۔ جب صلح ہوئی تو سارا معاملہ حل ہو گیا۔ جب صلح ہوئی تو پیچھے رہا ہی کچھ نہیں۔ اور ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب وہ ایک بات لکھتے ہیں، بڑے مزے کی بات، حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے اگر انہوں نے لڑائی کی ہے تو پھر بھی تو وہ صحابی ہیں،
اگر انہوں نے ان کے بندے مارے ہیں اس کے باوجود بھی تو وہ صحابی ہیں. اب لوگ شہید ہوئے پھر بھی وہ صحابی, اب قتل ہوئے پھر بھی وہ صحابی. تو صحابی ہونا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ صحابی ہونا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ صحابی ہونا یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ ہر آدمی کو یہ مرتبہ مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا نا بھائی. تو بھائی حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں اور عام صحابی نہیں ہے. وہ کاتب وحی ہے, وہ خاتم المؤمنین ہے. انہوں نے پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی, انہوں نے پیغمبر کے ساتھ بنفس نفیس میں شریک ہوئے, پیغمبر کے ساتھ غزوات میں شریک ہو کر انہوں نے کفار کا مقابلہ کیا. یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے, یہ کوئی عام امیر نہیں ہے, یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. مراکش کو اس نے فتح کیا, مکران کو اس نے فتح کیا, پہلی بیڑے اس نے بنائے, لوگوں کو اس نے تیار کیا, جہاز اس نے بنائے. اسلامی تاریخ میں کسی نے بحری جہاز نہیں بنائے, حضرت معاویہ نے بنائے. یہ معاویہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, یہ معاویہ پیغمبر کا رازدان ہے. یہ معاویہ عام آدمی نہیں ہے, یہ معاویہ پیغمبر کو وضو کرانے والا ہے. یہ معاویہ عام آدمی نہیں ہے, یہ معاویہ پیغمبر سے دعائیں لینے والا ہے. یہ معاویہ عام آدمی نہیں ہے, یہ معاویہ پیغمبر کے ساتھ ایک سواری پر بیٹھنے والا ہے. یہ معاویہ عام آدمی نہیں ہے, بلکہ پیغمبر نے ان معاویہ کے لیے یہ کہا تھا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا. یہ معاویہ عام آدمی نہیں ہے, اس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا. اس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب. اس معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا شبعث اللہ معاویہ یوم القیامت رضا من نور الایمان, کہ جس دن اللہ لوگوں کو اٹھائے گا معاویہ کے بدن پر ایمان کی, معاویہ کے بدن پر نور کی چادر ہوگی. یہ پیغمبر نے فرمایا تھا. پیغمبر نے یہ بھی فرمایا تھا صاحب السر معاویہ, پیغمبر نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ, کہ میرے لشکر میں, میری امت میں جو سب سے پہلے, جو لشکر سب سے پہلے پہلی جنگ لڑے گا اللہ کی جنت اس پر واجب ہو جائے گی. تاریخ گواہ ہے. اٹھاؤ اپنی کتابیں, اٹھاؤ اپنی تفسیریں, اٹھاؤ اپنی مصنفین کی کہانیاں, تمہاری کتابوں سے پتہ چلے گا. تمہارے مصنفین کہیں گے سب سے پہلے پہلی جنگ جس نے لڑی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ حضرت معاویہ ہے, جس نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے. وہ کوئی اور نہیں, وہ حضرت امیر معاویہ ہے جس نے کفر کو نہ کو چنگلے چپوائے ہیں. وہ حضرت امیر معاویہ ہے جو پشاور تک پہنچا ہے. وہ حضرت امیر معاویہ ہے جو سمرقند تک پہنچا ہے. وہ حضرت امیر معاویہ ہے جو جلال آباد تک پہنچا ہے. وہ حضرت امیر معاویہ ہے جس نے مکہ و مدینہ کی سرزمین کو شاداب کیا ہے. وہ حضرت امیر معاویہ ہے جس نے اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرا دیا ہے. وہ حضرت امیر معاویہ ہے شہیدی آج بھی اس سے لرزتے ہیں. وہ حضرت امیر معاویہ ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ. شہید و معاویہ ہے جس کے لیے قرآن نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. شہید و معاویہ ہے جس کے لیے قرآن نے کہا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. شہید و معاویہ ہے جس کے لیے قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون. شہید و معاویہ ہے جس کے لیے قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون. اسی میں تو معاویہ آتا ہے جس کے لیے قرآن نے کہا اولئک هم الفائزون. اسی میں تو معاویہ آتا ہے قرآن نے کہا والذین معه اشداء علی الکفار. اسی میں تو معاویہ آتا ہے. اور بھائی جس نے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا شہید و معاویہ ہے. تجھے کیا پتا کہ معاویہ کیا ہے؟ تیرے بڑوں کو کیا پتا معاویہ کیا ہے؟ معاویہ کو سمجھنا ہے ابو بکر سے پوچھ لے معاویہ کون ہے. معاویہ کو سمجھنا ہے عمر سے پوچھ لے معاویہ کون ہے. معاویہ کو سمجھنا ہے عثمان سے پوچھ لے معاویہ کون ہے. معاویہ کو سمجھنا ہے. حسن کی بیعت ہمیں یہ بات بتلاتی ہے, حسن کی بیعت یہ دلیل ہے کہ حضرت معاویہ حق پر ہے. ورنہ تمہاری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اگر کوئی آدمی کسی ایسے بندے کے پاس مقدمہ لے جائے جو انصاف والا نہ ہو, وہ آدمی خود بھی گنہگار, جس کے پاس لے گیا وہ بھی گنہگار, تو پھر حضرت حسن اگر اس طرح کے کسی آدمی کے پاس حضرت معاویہ کو اگر تم ظالم مانتے ہو یا تمہاری بات خلاف آتی ہے, حضرت حسن پر بات آتی ہے, کبھی تم اس کا جواب نہیں دے سکتے. حضرت معاویہ کو جاننا ہے. عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ بہتر ہے شاہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے؟ انہوں نے کہا حضرت امیر معاویہ نے پیغمبر کے ساتھ جس جنگ میں شرکت کی ہے اور شرکت میں حضرت معاویہ نے جس سواری پر سواری کی ہے اس سواری کے تاپوں سے جو اٹھنے والی دھول ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز
اس دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا اگر حضرت امیر معاویہ کسی راستے سے گزر رہے ہوں اور ان کے گھوڑے کی ٹانگوں سے اٹھنے والی مٹی میرے جسم پر لگ جائے میں اس کو اپنی بخشش کا سامان سمجھوں گا۔ معاویہ تو وہ ہے، معاویہ کا پتہ کرنا ہے ابن تیمیہ سے پتہ کرو، معاویہ کا پتہ کرنا ہے ابن جوزی سے پتہ کرو، معاویہ کا پتہ کرنا ہے امام غزالی سے پتہ کرو، معاویہ کا پتہ کرنا ہے امام ابو اعظم ابو حنیفہ سے پتہ کرو، معاویہ کا پتہ کرنا ہے امام شافعی سے پوچھ لو، معاویہ کا پتہ کرنا ہے امام مالک سے پوچھ لو، معاویہ کا پتہ کرنا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھ لو، معاویہ کا پتہ کرنا ہے حضرت عباس سے کسی نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ ایک رکعت وتر کی پڑھتے ہیں، آپ نے کہا کیا ہوا؟ انہو فقیہ، وہ فقیہ ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ آج دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں تھی مگر کہاں تھا؟ ابھرتی موجوں میں حق پرستوں کی سارا کشتی کا بار تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ نیک سیرت حیا کی خاطر لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر، وہ دیکھنے میں لائق لیکن حقیقتوں میں وہ کارواں تھا۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیر شب میں چراغ بن کر جو پوری دنیا میں ذوالفشاں تھا، اندھیر شب میں چراغ بن کر جو پوری دنیا میں ذوالفشاں تھا۔